کریں سب سے پہلے آپ کو آگاہ کریں امریکہ کی پاکستان کے آپریشن عزم استحکام کی حمایت۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر نے کہا سوات واقعے کی رپورٹ پر شدید تشویش ہے، ہمیں متاثرہ شخص کے خاندان سے ہمدردی ہے، ہم نے مذہب کے نام پر تشدد پر پہلے بھی تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اظہار رائے پر تشدد کا راستہ اختیار کرنا پاکستان سمیت کہیں بھی قابل قبول نہیں، مذہبی آزادی اور اظہار رائے پر قدغنوں کی ہمیشہ مذمت کرتے ہیں۔ میتھیو ملر نے عزم استحکام آپریشن کی حمایت کرتے ہوئے کہا کہ ہم اس حوالے سے حمایت کرتے ہیں، ہماری جانب سے ہمیشہ اس طرح کے تمام دہشت گردی کے واقعات کی مذمت کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہاں پر موجود سوات واقعے کی رپورٹس پر شدید تشویش ہے۔ ترجمان محکمہ خارجہ میتھیو ملر نے کہا کہ ہماری جانب سے پوری حمایت کی جاتی ہے۔ مزید آپ کو آگاہ کریں چین میں طوفانی بارشوں کے باعث سیلاب اور لینڈ سلائڈنگ سے تباہی مچ چکی ہے، ہلاکتوں کی تعداد 60 سے تجاوز کر چکی، متعدد افراد زخمی بھی ہو گئے۔ چینی میڈیا کے مطابق صوبہ گوانگ ڈونگ لینڈ سلائڈنگ سے شدید متاثر ہوا ہے۔ آپ کو آگاہ کر رکھے چین میں اس وقت سیلابی بارشوں کے باعث کافی حد تک تباہی مچ چکی ہے اور اب تک کی تفصیلات کے مطابق 60 افراد کی ہلاکت بھی ممکن ہو چکی ہے، جبکہ اس کے علاوہ متعدد افراد زخمی بھی ہو چکے۔ چینی میڈیا کے مطابق صوبہ گوانگ ڈونگ لینڈ سلائڈنگ سے شدید متاثر ہوا ہے۔ لطیف کھوسہ کہتے ہیں کہ یہ قوم آئین اور ملک سے بھونڈا مذاق نہ کریں تو بانی پی ٹی آئی باہر آ جائیں گے، بانی پی ٹی آئی پر اب کوئی نیا کیس بنائیں گے تو اس کی کوئی آئینی حیثیت نہیں ہوگی، بانی پی ٹی آئی ڈیل نہیں کریں گے، وہ حقیقی آزادی حاصل کر کے رہیں گے، اگر نیا کیس بنا تو قوم اور بکھر جائے گی۔ بھونڈا مذاق نہ کریں قوم سے، ملک سے، آئین سے، جمہوریت سے، بنیادی حقوق سے، انسانی حقوق سے، تو عمران خان کو بھی باہر آ جانا چاہیے۔ اس پہ اوپر اب اگر کوئی کیس کرتے ہیں تو اس کی قانونی آئینی کیا حیثیت ہوگی؟ عمران خان تو ڈٹا ہوا ہے، وہ تو نہ ڈیل کرے گا، وہ بھلے وہ کہتا ہے میں عوام کو حقیقی آزادی دلا کے رہوں گا، جتنا جیل میں رکھیں گے اتنا ہی ریئیکشن جو ہے عوام کا وہ نہ صرف ہمدردی سے نفرت میں بڑھتا جائے گا، ان کے خلاف نفرت سے پھر بغاوت میں بڑھتا ہے۔ مزید بات کریں سپریم کورٹ میں ہونے والے کل کی سماعت کے حوالے سے جمہوریت کی ضرور بات کرنی چاہیے لیکن انٹرا پارٹی الیکشن نہیں کروانا۔ سپریم کورٹ میں مخصوص سیٹوں سے متعلق کیس میں چیف جسٹس کے ریمارکس، کہا ایک سیاسی جماعت کے منشور میں اقلیتی خانہ شامل نہیں تو اقلیتوں کی لسٹ نہیں دی جائے گی۔ جسٹس اطہر بن اللہ بولے آج بھی 8 فروری کو ہونے والے انتخابات میں بے ضابطگیوں کی درخواست التوا میں ہے، اسے سماعت کے لیے مقرر ہونا چاہیے۔ عدالت نے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے پی ٹی آئی کی طرف سے جمع کروائی گئی مخصوص سیٹوں کی فہرست بھی طلب کر لی ہے۔ چیف جسٹس کی زیر صدارت 13 رکنی فل کورٹ بینچ نے قومی اسمبلی مخصوص نشست کیس کی سماعت کی۔ دوران سماعت ججز نے ریمارکس دیے کہ متناسب نمائندگی کے اصول سے ہٹ کر نشستیں نہیں دی جا سکتی۔ چیف جسٹس نے کہا پہلے دن سے تشویش تھی کہ پی ٹی آئی کیس میں فریق ہے، نہ کوئی منتخب نمائندہ، اگر پرائز بانڈ خریدا ہی نہیں تو پرائز بانڈ نکل کیسے آئے گا؟ خریدنا تو ضروری ہے نا، اگر کوئی ممبر نہیں یا نشست خالی ہے تو ضمنی انتخابات ہو جائیں گے۔ جسٹس منیب اختر نے ریمارکس میں کہا پی ٹی آئی امیدواروں کی مخصوص نشستیں دینے کے لیے الگ اصول اپنایا گیا، الیکشن کمیشن اس معاملے کی تصدیق کرے تو کیس نیا رخ اختیار کر سکتا ہے۔ جسٹس جمال مدخیل نے ریمارکس میں کہا الیکشن کمیشن کے پاس تو ارکان اسمبلی کو آزاد ڈکلیئر کرنے کا اختیار نہیں، پارٹی وابستگی ظاہر کر کے جماعت تبدیل کرنے والا نااہل تصور ہوگا۔ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ سارا معاملہ شروع ہی سیاسی جماعت کے امیدواروں کو آزاد قرار دینے سے ہوا، الیکشن کمیشن نے کیسے اخذ کیا کہ امیدوار تحریک انصاف کے نہیں بلکہ آزاد ہیں۔ جسٹس یحییٰ افریدی نے کہا کسی امیدوار کے ساتھ زبردستی نہیں کی جا سکتی کہ نوٹیفیکیشن کے 3 روز بعد وہ کسی اور جماعت میں شامل ہو جائے۔ جسٹس اطہر بن اللہ نے ریمارکس دیے کہ مسئلہ الیکشن کمیشن کے 2 فروری کے آرڈر سے پیدا ہوا ہے، عدالت کے فیصلے کی غلط تشریح کی، اس بات پر نتائج لوگ کیوں بھوگتے ہیں؟ لاپتہ افراد کے کیسز ہیں، بنیادی حقوق کی پامالیاں ہو رہی ہیں، ہم نے بطور سپریم کورٹ سر ریت میں دبا لیے ہیں، ہمیں کسی دن تو کہنا ہوگا بس بہت ہو گیا۔ جسٹس منیب اختر نے ریمارکس دیے الیکشن کمیشن کوئی اور نشان دے کر کہہ دیتا امیدوار پی ٹی آئی کے ہیں۔ جسٹس اطہر بن اللہ نے کہا انتخابی نشان سے متعلق فیصلہ سپریم کورٹ نے دیا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بولے وہ فیصلہ انٹرا پارٹی الیکشن کا تھا، انتخابی نشان کا نہیں، عدالتی فیصلے پر ریمارکس نہیں آنے چاہیے۔ نظر ثانی زیر سماعت ہے، سیاسی جماعتوں میں کوئی جمہوریت نہیں چاہتا، صرف بلے کے الیکشن کی بات کی جا رہی ہے۔ کیس کی سماعت جمعرات تک ملتوی کر دی گئی۔ وفاقی کابینہ نے آپریشن عزم استحکام کی منظوری دے دی ہے۔ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کے زیر صدارت وفاقی کابینہ اجلاس میں نیشنل ایکشن پلان کی پیکس کمیٹی کے فیصلوں کی توثیق کر دی گئی۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ عزم استحکام آپریشن ماضی کی طرح بڑے آپریشن سے بالکل مختلف ہے، آپریشن مخصوص علاقوں میں نہیں ہوگا،
آبادیوں کی نقل مکانی نہیں ہوگی، انٹیلیجنس کی بنیاد پر دہشت گردوں کے خلاف کارروائی ہوگی۔ عزم استحکام ایک قومی ویژن ہے جس میں سیاسی، سفارتی اور دیگر پہلو بھی شامل ہوں گے۔ وزیراعظم نے بجٹ اجلاس کے دوران وزراء کو پارلیمنٹ میں حاضری یقینی بنانے کی بھی ہدایات جاری کی ہیں۔ آپریشن عزم استحکام کی حمایت نہیں کرتے تحریک انصاف ڈٹ گئی۔ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپریشن کے لیے پہلے صوبائی حکومت کو اعتماد میں لیا جائے۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کہا کہ عوام پر کسی بھی قسم کا آپریشن قبول نہیں، ہم نے بہت سی قربانیاں دی ہیں، سارے کا سارا نزلہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان کی عوام پر گرانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ وزیراعظم کہتے ہیں سرمایہ کاری کے لیے آپریشن چاہیے۔ پاکستان میں سرمایہ کاری اس لیے نہیں آ رہی کیونکہ یہاں قانون اور آئین موجود نہیں۔ ایک ملک میں دو قوانین نہیں چلنے دیں گے۔ معاملہ پارلیمنٹ میں لائیں، آن کیمرہ بریفنگ دیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں کہ آپریشن عزم استحکام ماضی کے ملٹری آپریشن سے بالکل مختلف ہوگا، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہوں گے۔ اس آپریشن میں بستیوں کو خالی نہیں کرایا جائے گا، چند دنوں میں طریقہ کار بھی وضع ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ آپریشن پوری قوم کے تعاون سے ہوگا، پی ٹی آئی سمیت تمام جماعتوں کے تحفظات دور کریں گے۔ قومی اسمبلی اور سینٹ میں بحث کی جائے گی اور اتفاق رائے پیدا کیا جائے گا۔ آپریشن کی فائنینشیل سپورٹ میں صوبوں کو حصہ ڈالنا ہوگا۔ لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے دبے الفاظ میں آمادگی ظاہر کی ہے۔ ویلکم بیک ناظرین، بلیٹن میں آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں عزم استحکام آپریشن پر ایک نئی بحث چھڑ گئی ہے۔ حکومتی اور اپوزیشن بیانات میں تضاد سامنے آ رہا، ہوگا کہ نہیں ہوگا، اگر ہوا تو کن بنیادوں پر ہوگا؟ آگے جانتے اسلام آباد سے زائدہ راؤ کی اس رپورٹ میں۔ آپریشن عزم استحکام سے پہلے پی ٹی آئی سمیت بعض سیاسی جماعتوں کو اعتماد میں نہ لیے جانے کا شکوہ کس حد تک درست ہے اور اس کے آپریشن کی کامیابی پر کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ آئیے جانتے ہیں اراکین پارلیمنٹ سے۔ ان کو بولے نہیں چلے گا، یہ ہمارا ملک ہے، آپ ہمارے ملک کو کسی کو بیچ نہیں سکتے، آپ ہمارے لوگوں کا خون بہا کے کسی سے پیسے نہیں لے سکتے، کسی کے ساتھ ڈیلے نہیں کر سکتے، ہم نہیں ہونے دیں گے۔ ان سب کو ذہنی علاج کی ضرورت ہے، مجھے تو لگتا ہے ان کے چیف منسٹر نے کوئی میٹنگ میں بات نہیں کی تو یہ تو ان کا پارٹی کا انٹرنل معاملہ ہے، اس سے بات پوچھ کریں، اس سے پوچھیں۔ ہم تو اس کے خلاف ہے، ہم تو اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں۔ اور نقصان ہو اگر مخالف کو ہو تو الگ بات ہے، لیکن یہ پبلک کو ہوتا ہے تو وہ سمجھا دے کہ ہم کس قسم کا آپریشن کرنا چاہتے ہیں، اگر پارٹی مان لے تو ٹھیک ہے۔ لا اینڈ آرڈر سچویشن پورے پاکستان میں خراب ہے، لیکن یہ خاص کر کچھ علاقے ایسے ہیں کہ وہاں کے لوگ بھی سفرر ہیں، نہ ان کو اعتماد میں لیا گیا ہے نہ پارلیمنٹ کو، تو ڈیفینیٹلی پھر اس طرح کویسچن مارک تو ہوگا۔ حکومت کا کہنا ہے کہ ہم نے تحریک انصاف سمیت تمام سیاسی جماعتوں کو اعتماد میں لیا، کمیٹی میں تو کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا، واویلا کرنے کا کیا فائدہ؟ دوسری جانب اپوزیشن کا کہنا ہے کہ ہم تب تک آپریشن کی حمایت نہیں کر سکتے جب تک ٹی آر اوز طے کرنے کے ساتھ ساتھ عوام اور پارلیمنٹ میں بیٹھے نمائندوں کو اعتماد میں نہیں لیا جاتا۔ کیمرہ مین قمر شہزاد کے ساتھ زاہدہ راؤ، ABN نیوز، پارلیمنٹ ہاؤس، اسلام آباد۔ مزید آپ کو بتائیں پی ٹی آئی کے قبائل امن جرگے کے بعد موجودہ صورتحال پر آل پارٹیز کانفرنس بلانے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین کنڈا پور کانفرنس میں تمام سیاسی جماعتوں کو مدعو کریں گے۔ کانفرنس کی تاریخ اور وقت کا تعین جلد کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے مشیر برائے اطلاعات و تعلقات عامہ بیرسٹر صاحب نے کہا کہ پی ٹی آئی کے زیر انتظام قبائل امن جرگہ آج ہوگا۔ جرگے میں قبائلی مشران سمیت پی ٹی آئی کے مرکزی اور صوبائی قائدین شرکت کریں گے۔ جرگے میں قرارداد پاس کی جائے گی جو بعد میں وزیر اعلیٰ کو پیش کی جائے گی۔ قرارداد پارلیمنٹ اور خیبر پختونخوا اسمبلی میں بھی پیش کی جائے گی۔ IMF کے ساتھ مل کر بجٹ بنانا پڑتا ہے، وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کا اعتراف۔ کہتے ہیں اخراجات میں کمی کے لیے وفاقی حکومت اقدامات کر رہی، ڈاؤن سائزنگ، رائٹ سائزنگ کے حوالے سے کمیٹی بن چکی ہے، PWD کے خاتمے کا اعلان ہو چکا۔ ادارے میں 50 سے 60% کرپشن ہوتی ہے۔ جنوبی پنجاب میں حکومت انقلابی منصوبے شروع کر رہی ہے۔ پنجاب نے اپنے وسائل سے وفاق میں منصوبے بھی بنائے ہیں۔ آنریبل جو فائنانس منسٹر ہیں ان کی سربراہی میں ڈاؤن سائزنگ اور رائٹ سائزنگ کے حوالے سے ایک کمیٹی بن چکی ہے اور وفاقی حکومت کے منصوبے تھے، پنجاب نے اپنے وسائل سے یہ منصوبے بنائے۔ پاکستان ورکس ڈپارٹمنٹ ہے، اس کے خاتمے کا اعلان ہو چکا ہے اور وہ صرف ان کی تنخواہوں کا معاملہ نہیں، اس کا جو ڈیولپمنٹ، جو اینول، جو فائنینشیل لے آؤٹ ہے، اصل کرپشن تو وہاں ہوتی ہے جو 50 سے 60% تک بالکل آپ بلا خوف تردید یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پر اتنی کرپشن ہوتی ہے۔
پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ وفاقی ترقیاتی بجٹ مل کر بنانے کی شرط پر عمل درآمد نہیں کیا گیا. چارٹر آف اکانومی کہیں سے ڈکٹیٹ نہیں ہو سکتا. حکومت کو اتحادیوں، سٹیک ہولڈرز اور اپوزیشن سے بھی مشاورت کر کے بجٹ بنانا چاہیے تھا. میثاق معیشت کرنا ہے تو سب سے مشورہ کرنا ہوگا. اس کے بغیر معاشی مسائل حل نہیں ہو سکتے. عوام کا مسئلہ یہ نہیں کہ جیل میں کون جائے گا اور کون نہیں جائے گا. حکومت معیشت کے حوالے سے اقدام اٹھائے. پیپلز پارٹی مکمل تعاون کرے گی. آگے بڑھنے سے پہلے پرانے وعدوں پر عمل کیا جائے. اگر اس ملک کے عوام کا کسی سیاسی ایشو سے کوئی دلچسپی ہے تو وہ معاشی مشکلات، معاشی بحران، بڑھتی ہوئی مہنگائی، بے روزگاری اور غربت میں دلچسپی ہے. جناب وزیر اعظم صاحب نے چارٹر آف اکانومی کی بات کی. وہ چارٹر کہیں سے ڈکٹیٹ نہیں ہو سکتا. اگر ہم نے ایک نیشنل اکنامک چارٹر بنانا ہے تو پھر سب سے مشورہ ہونا پڑے گا. اگریمنٹ کے تحت ہم نے جو آنے والے بجٹ تھا، جو آپ کا پی ایس ٹی پی چاروں صوبوں کے تھا، ہم سے مل بیٹھ کے آپ کو وہ بنانا چاہیے تھا. اور افسوس کے ساتھ ہم نے اس شرط پہ عمل بھی نہیں کیا. اور ہم سمجھتے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے میرے اپنے ممبران سمجھ رہے تھے کہ اگر ہم اس حصہ میں شامل ہوتے تو ہم مثبت طریقے سے آپ کا اس عمل پہ کنٹریبیوٹ کر سکتے. وزیر خزانہ نے بجٹ میں اسٹیشنری آئٹمز پر ٹیکسز نہ لگانے کا اعلان کر دیا ہے. محمد اورنگزیب نے قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ ٹیکسز لگانے کا مقصد خسارے میں کمی لانا ہے. انہوں نے کہا کہ قیمتوں میں بگاڑ پیدا کرنے والی سبسڈی کا خاتمہ کیا جائے گا. بجٹ سے متعلق مثبت تجاویز کا خیر مقدم کرتے ہیں. تاجر اسکیم کا حصہ نہ بننے والے تاجروں کے خلاف کارروائی کا وقت آ چکا ہے. حکومت ٹیکسز ٹو جی ڈی پی کو 13% تک بڑھانے اور مہنگائی میں کمی کے لیے پرعزم ہے. وزیر خزانہ نے مزید کہا کہ کوشش ہے کہ اگلا IMF پروگرام آخری ہو. PIA کی نشکاری کے عمل کو بھی تیز کر رکھے. ملک کو کھویا وہ مقام واپس دلائیں گے. حکومت معیشت کی بہتری کے لیے صوبوں کے ساتھ مل کر کام کرے گی. سیکیورٹی اداروں کی کارکردگی پر اعتماد اور فخر ہے. حکومت جامع منصوبہ بندی سے چینی باشندوں کی سیکیورٹی کو بھی یقینی بنا رہی ہے. سابق وفاقی وزیر عباس افریدی نے مسلم لیگ نون کو خیر باد کہہ دیا ہے. عباس افریدی نے باقاعدہ استعفیٰ پارٹی کے صوبائی صدر، امیر مقام اور مرکزی جنرل سیکرٹری احسن اقبال کے نام بھجوا دیا ہے. عباس افریدی نے کہا کہ ذاتی مصروفیات کے بنا پر سیاست چھوڑ رہا ہوں. استعفے میں اس بات کی بھی یقین دہانی کرائی کہ وہ کسی پارٹی میں شمولیت اختیار نہیں کر رہے. نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا کہ چینی وفد میں پاکستان میں سیاسی نبض دیکھنے آیا تھا اور سیاسی استحکام پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے. بدقسمتی سے ملکی عدم استحکام نے سب کچھ تباہ کر دیا. عالمی امن و استحکام میں پاکستان کو اپنے اہداف کو یقینی بنانا ہوگا. اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے اسحاق ڈار نے کہا کہ بھارت سے باہمی احترام کی بنیاد پر مسئلہ کشمیر کے حل کے ساتھ پرامن تعلقات چاہتے ہیں، مگر پاکستان بھارتی بالادستی کے قیام کی یک طرفہ کاوشوں کو قبول نہیں کرے گا. بھارت پاکستان میں ماورائے عدالت قتل کے واقعات میں ملوث ہے. انہوں نے کہا کہ بھارت کی ذمہ داری ہے وہ تمام تر مسائل پر بامقصد اور نتیجہ خیز مذاکرات کے لیے سازگار ماحول پیدا کرے. صرف ایک رکن ملک کی وجہ سے سارک جیسا کارآمد پلیٹ فارم منجمد ہے. وزیر خارجہ نے مزید کہا کہ سی پیک علاقائی خوشحالی اور پاک چین اقتصادی ٹرن آؤٹ بہتر بنانے میں مددگار ثابت ہوگا. پاکستان میں چینی باشندوں کے تحفظ کو ہر صورت میں یقینی بنائیں گے. سندھ صوبائی وزیر شجر انعام میمن کہتے ہیں دہشت گردوں کے خلاف وفاقی حکومت آپریشن تجویز کرے گی. سندھ حکومت نے ہمیشہ ہر اچھے کام کی حمایت کی ہے. پیپلز پارٹی وفاقی حکومت کا حصہ نہیں ہے. پیپلز پارٹی نہیں چاہے گی کہ ملک میں انارکی اور افراتفری پیدا ہو. کچے کے علاقے میں پولیس اور رینجرز کا مشترکہ آپریشن جاری رہے گا. جو ڈاکو سنگین جرائم میں ملوث نہیں وہ ہتھیار ڈالیں تو حکومت ان سے بات چیت کر سکتی ہے. کہ بڑی تعداد میں سندھ رینجرز نے جو ہے وہ کراچی میں ایکشن کیے ہیں. کچے کے ان علاقوں میں رینجرز اور پولیس نے مشترکہ ایکشن کیے ہیں. ہتھیار اپنے وہ سرنڈر کریں، ہتھیار ڈالیں حکومت کے سامنے اور حکومت ان سے بات چیت کر سکتی ہے. اگر ٹیررسٹ کے خلاف کوئی بھی آپریشن فیڈرل گورنمنٹ پروپوز کرے گی تو ڈیفینیٹلی سندھ حکومت نے ہمیشہ ہر اچھے کام کو ویلکم کیا ہے. دیکھیے پیپلز پارٹی تو گورنمنٹ کا حصہ نہیں ہے، تو پیپلز پارٹی تو نہیں چاہے گی کہ ملک کسی بھی قسم کے کسی کرائسس کا متحمل ہو. سرداروں کو بھی جہاں ضرورت ہوگی تو انگیج کیا جائے گا. ہیٹ ویو چل رہی ہے. اور نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے ABN نیوز، کیونکہ ABN ہے قوم کی سوچ.